جو ہیرنگ جس طرح چلی ہے اور خاص کر ججز کے جو کل کے کمنٹس اس میں آئے تھے، لائٹ نوٹ میں بات ہوئی تھی کہ ہاتھی نکل گیا اور اب دم رہ گئی ہے. اس کا مطلب ہے مین کیس تو کلیئر ہے. خان صاحب پہ اور شاہ صاحب پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ان پہ آپ اس طرح کے سنگین غداری کے اور اس طرح کے کیسز بنائیں، بلکہ ایسی لیڈرشپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑا آسان ہوتا ہے، ماضی میں اس طرح کی چیزوں کو دبایا گیا. بڑا آسان ہوتا ہے سر جھکا کے خاموشی سے اپنا ٹائم پاس کرنا. اصولوں پہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت، ان کے حلف کے مطابق، آئین کے مطابق ان کا حق تھا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیتے، اور انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا. کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہے اپنے قوم کو اعتماد میں لیتا ہے. قوم کو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا. اور آپ مجھے بتائیں، میں تمام پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے آپ ہمارے بھائی ادھر کھڑے ہیں، ہمارا تعلق کسی جماعت سے ہو سکتا ہے، کسی علاقے سے ہو سکتا ہے، آپ پشتون ہو سکتے ہیں، پنجابی ہو سکتے ہیں، پیپل پارٹی کے ہوں گے، نون کے ہوں گے، تحریک انصاف کے ہوں گے، لیکن ہم میں ایک قدر مشترک ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. تو جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، عمران خان صاحب ہو یا عمران خان کے علاوہ کوئی اور شخص ہو، الف ہو، بے ہو، جیم ہو، زید ہو، بکر ہو، امر ہو، جو بھی وزیر اعظم ہو، ایز اے پاکستانی میری قومی غیرت اور حمیت تو یہ گوارا نہیں کرتی میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، کہ باہر کے ملک کا کوئی بھی طاقت، امریکہ ہو، کوئی اور، وہ ہمارے وزیر اعظم کو تھریٹ کرے. اور چاہے جائے کہ عمران خان جیسا وزیر اعظم جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، لا الہ الا اللہ پہ کھڑا تھا، اس لیے کھڑا ہو گیا امریکہ کے سامنے. تو ایسے وزیر اعظم کو تو زندان نہیں ڈالنا چاہیے، اس کو تو سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کیس ختم ہوگا. جس طرح توشے خانے والے ایک فضول قسم کے کیس میں اللہ کے کرم سے ریلیف ملا ہے، سزا معطل ہوئی ہے، اصل میں تو کیس ہی خارج ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ. تو کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جس طرح کل سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس دیا، اور اس نوٹس کے بعد اب یہ بھی انڈیا محترم چیف جسٹس پاکستان نے دیا کہ وہ شاید فل بینچ اس پہ بنائیں. یہ اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ فل بینچ بناتے ہیں تو سب کو اس پہ بڑا اعتماد ہوگا. خاص کر کل جو محترم جج اطہر من اللہ صاحب نے کچھ سوالات بڑے چپتے ہوئے کیے وفاقی حکومت پہ، اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا محترم اٹارنی جنرل صاحب کے پاس. کہ جب یہ سوال ہوا، اٹارنی جنرل صاحب کا مکالمہ ہوا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کہ ہم تو آپ کے ہر حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور کوئی ڈیویشن نہیں کرتے، یہ الفاظ یوز کیے. تو اس پہ اطہر صاحب نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ یہ جو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو یہ پھر آپ ایم پی آرڈر کے تحت عدالتوں کے آرڈرز کو آپ اس کو عمل میں لانے میں امر مانے کیوں ہیں؟ آپ ان احکامات ہیں جو عدالتوں کے جو ریلیف ملتی ہے، جیسے میرے جیسے بندے کو عدالت سے کوئی میرے خیال میں 6 یا 7 بار میری بیل ہوئی اور 7 دفعہ مجھے گرفتار کیا گیا، تو عدالت ہی مجھے بیل دے رہی تھی، عدالت ہی بیل دے رہی تھی. تو اس بیل کے اوپر پھر آپ ایم پی آرڈر جب جاری کرتے ہیں تو کیا آپ عدالت کے حکم کا احترام کرتے ہیں؟ اور اس پہ پھر یہ سوال بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر جگانے والا تھا کہ آنکھیں بند نہ کریں. وفاقی حکومت کو کل کہا گیا سپریم کورٹ میں کہ آنکھیں بند نہ کریں، آپ جو ہے منافقت سے کام نہ لیں. آج بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ریز ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ یہ جو 8 ججز کا لیٹر تھا پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک اہم واقعہ ہے. ماضی میں ایسا بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ نہیں ہوا کہ 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے، 6 جج صاحبان نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے جو ہے اللہ کے کرم سے ایک ریٹیلیشن آئی ہے ظلم کے نظام کے خلاف، اور چند کالی بھیڑیں ہیں. سارا ادارہ خراب نہیں ہوتا، چند لوگ ادارے کا نام بدنام کرتے ہیں. انسان سے ہی ادارہ بنتا ہے. ادارے کی نہ خود کی زبان ہے، نہ ادارے کے کوئی ہاتھ پیر ہوتے ہیں، نہ کوئی ادارہ چلتا پھرتا ہے. ہم لوگ ہی ادارے بناتے اور بگاڑتے ہیں. چند کالی بھیڑیں آ کے وہ ادارے کو بدنام کرتے ہیں. ان ادارے کے کچھ لوگ اگر آئے اور انہوں نے اس معزز عدالت کے جج صاحبان کو تھریٹ کیا تو کیا پورا ادارہ جو ہے اس پہ مورد الزام ہو؟ تو پورے ادارے نے تو نہیں کیا ہوگا، تو چند کالی بھیڑیں ہوں گی. تو ان کا جواب سپریم کورٹ اب لے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی جرت ہوگی ہے کہ اب ہائی کورٹ کے محترم جج صاحبان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اور بھی جج صاحبان کو جو لیٹرز گئے ہیں. یہ چیزیں کافی جو ہے یہ سوالیہ نشان ہیں. اور ایک اور چیز، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے اور میں ججز کی پارلیمنٹری کمیٹی کا 3.5 سال ممبر رہا، وزیر قومی اسمبلی کے ممبر اور وزیر. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا ایک رائٹ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہمارے محترم جج صاحبان ایلیویٹ ہوں. باقی بھی جو چھوٹے صوبے ہیں، بلوچستان کو بھرپور توجہ دینی چاہیے. اسی طرح پختونخوا کو چیف جسٹس خیبر پختونخوا انہوں نے جو ایک لیٹر لکھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا رائٹ ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو ایلیویٹ کیا جائے اور خیبر پختونخوا
کو اس کی مناسب نمائندگی سپریم کورٹ میں دی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ تگڑا اور طاقتور تب ہوگا جب تمام صوبوں کی مناسب نمائندگی ہوگی۔